اس کا انالیسس کریں، وہ کوئی جدا پتھر ہے باقیوں سے؟ اپنی ترکیب میں، ہیئت میں، کانسٹیٹیوشن میں سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طواف کر کے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، حجر اسود سے خطاب کیا، کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک۔ حجر اسود، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک، باوجود اس کے میں تمہیں چومنے کے لیے آیا ہوں، اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے ان آنکھوں سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا۔ ان کے لب تجھ سے لگے تھے، انہوں نے تمہیں چوما تھا، انہوں نے تمہیں چوما تھا۔ کیوں چوما؟ یہ تو چومنے والے جانے، ہم تو امر کے غلام ہیں۔ کیوں چوما؟ دلیل کے پیچھے نہیں جاتے، امر کے پیچھے جاتے ہیں۔ دلیل وہی جانے جن کا امر تھا، ہم نے تو چومتے دیکھا، تمہیں چومتے چلے جا رہے۔ اب بات کو سمجھے، یہ امر ہے، اس امر پر مبنی ہے دین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو پکڑ کے ایک صحرا میں، کھلا صحرا ہے، ریگستان میدان ہے، اس میں چکر لگوا رہے ہیں، اونٹنی کو پکڑا ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے چکر لگوا رہے، ایکسرسائز نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے اونٹنی کو یوں ہی چکر لگوائے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہم وجہ کو کیا جانے، ہم وجہ کو کیا جانے، یہ وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، فقط اتنی بات وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفعلھا کذا ففعلتھا، میں نے ایک روز اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ اپنی اونٹنی کو یہاں چکر لگا رہے تھے، وجہ تو وہی جانتے ہیں، میں تو یار کی ادا پہ عمل کر رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ بات دلیل کی نہیں ہے، بات امر کی ہے۔ دلیل پھر بعد میں سمجھنے کے کام آتی، یہ فرق ہے۔ جنہوں نے دلیل کو مقدم سمجھا، امر کو مؤخر کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے دلیل پہلے رکھی، طلبہ خاص طور پہ سمجھیں، جدید تعلیم یافتہ احباب بھی، بس اتنا فرق ہے۔ جنہوں نے دلیل کو پہلے جانا اور دلیل کی قوت پر امر کو مانا، وہ گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے امر کو پہلے جانا اور امر کی قوت پہ دلیل کو مانا، وہ ہدایت پا گئے۔ بس اتنا فرق ہے۔ یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ذکر بھی ہے، صلاۃ الحضر کا، مقیم کی نماز کا ذکر بھی ہے، مگر صلاۃ السفر کی تفصیل نہیں۔ یہ سفر میں جو نماز پڑھتے ہیں نا قصر کر کے، حکم تو آیا ہے مگر اس کی تفصیل موجود نہیں۔ تو آپ قصر کی نماز پڑھتے ہیں سفر میں، کیسے پڑھتے ہیں، کس بنا پر پڑھتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ مگر یہ باتیں کوئی حدیث کی کتابیں کھنگالے پڑھے تو سمجھ میں آئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا ان اللہ بعث الینا رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نعلم شیئا۔ ہم تو ان پڑھ لوگ تھے، یہ جواب ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیں آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر۔ ہائے کتنی بڑی پڑھائی کی بات کی، کتنے بڑے علم اور شعور کی بات کی۔ کہتے لا نعلم شیئا، ہم تو ان پڑھ لوگ تھے، ہم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے، ہم کیا حساب کتاب جانے، نہ کسی سکول گئے تھے، نہ مدرسہ گئے تھے، نہ یونیورسٹی گئے تھے، ہم تو کچھ نہ جانتے تھے۔ رب نے اپنا محبوب ہمارے اندر مبعوث فرما دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، بس پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رأینا یفعل فنفعل ہکذا، ہم تو حضور کو دیکھتے تھے، جیسے وہ کرتے تھے وہی ہمارا دین بن جاتا تھا، جیسے حضور کو کرتے دیکھتے اسی طرح کر دیتے تھے۔ تو دین کی بات امر کی بات ہے۔ تو میں نے اتنی بڑی مثال آپ کو دی کہ کعبہ
جو آقا دو جہاں کے جسد پاک سے مس ہونے والے خطہ زمین کا مقابلہ نہ کر سکے، حضور بھی نماز پڑھتے تو اس کعبے کی طرف چہرہ پاک کرتے، اور طواف کرتے تو اسی کعبے کی طرف کرتے۔ افضل کا حضور کی بارگاہ کی طرف چہرہ کر کے توجہن بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ چاہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کریں، عبادت اللہ کی کریں، مگر جیسے کعبے کو قبلہ توجہ بناتے ہیں، قبلہ، تو اس لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کو قبلہ توجہ بنا لیں، سجدہ رب کو کریں، یہ بھی حرام ہوگا کیونکہ امر کے خلاف۔ درجہ بے شک قبر رسول کا کعبے سے افضل، عرش الہی سے افضل، مگر جس بات کا امر نہیں وہ بات شریعت نہیں۔ تو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب دنیا حیران رہ گئی، سبحان اللہ، کہ آج تک اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا رب آج اپنے ہاتھوں سے اپنا آدم بنا کے فرماتا ہے اس کو سجدہ کرو۔ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا تو نہ تھا، مگر چونکہ امر تھا یہی حکم ہو گیا۔ اب فرشتے اور ابلیس دو گروہ ہو گئے، فرشتے اور ابلیس۔ فرشتے سجدے میں گر پڑے، ابلیس اکڑ گیا، رک گیا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ بدبو کیسے خوشبو بنتی، بدبو کیسے خوشبو بنتی، اور خوشبو کیسے بدبو بنتی۔ یار کی مرضی آ جائے تو بدبو بھی خوشبو ہے، اور یار رضا راضی نہ ہو تو خوشبوئیں بھی بدبو ہیں۔ بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں شعر تو اس وقت ذہن میں نہیں رہا، وہ کہتے ہیں کہ محبوب اگر جہنم میں، اشارہ کرتے ہیں، مجاز کی بات ہے، جہنم میں مل پڑے تو ہماری جنت بھی وہی، اور محبوب جنت میں بھی نہ ملے تو ہماری جہنم وہی۔ امر کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ کافروں کے بتوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ یہ امر کی امتثال امر اور اتباع امر اور عدم اتباع امر کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ یہی سبق سکھانے کے لیے آتا۔ بتوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے معبود گئے۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا کہاں ہیں ان بتوں سے پیار کرنے والے؟ کافر مشرک کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا تمہیں ان بتوں سے، اپنے جھوٹے معبودوں سے پیار تھا، محبت تھی نا؟ جی ہاں محبت تھی، تو تمہارے محبوب دوزخ میں چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ محبت کی پہچان ہو رہی، پرکھ ہو رہی، وہ کہیں گے مولا یہی جلتے اچھے ہیں جہنم میں، ہمیں بچا لے۔ دوزخ میں جہنم میں یہی جلتے رہیں، ہمیں بچا لے۔ بات تو وہ کافروں کی کہی ہوئی ہے، مگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، ہمارا حال اس سے مختلف ہے۔ اچھے وقت کے سارے ساتھی، برے وقت کا کوئی بھی نہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری محبتیں۔ ملتا رہے تو سارے سنگی، نہ ملے تو ہر کوئی دشمن۔ عمر پر صحت رہے، عمر پر صحت رہے تو رب اچھا۔ 4 روز کی بیماری ہو جائے تو بیماریاں ہمارے لیے ہی لکھی تھی، ہائے ہائے۔ عمر بھر میٹھا دیتا رہے تو رازق اچھا، 2 دن کڑوا آ جائے تو یہ کڑوے ہمارے لیے ہی تھے، ہائے ہائے ہائے۔ حکم ہوگا کہ کود جاؤ ان بتوں کے ساتھ، کفار مشرک انکار کر دیں گے۔ انکار کی کیا مجال، مگر کہیں گے مولا یہی جلتے اچھے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم بھی جاؤ۔ اس کے بعد ان کے سامنے، کافر و مشرکوں کے سامنے محبت کا امتحان ہو رہا، آؤ تم بھی ان سے محبت کرتے ہو، اب تمہیں کچھ اور محبت والے بھی دکھاتے ہیں، دیکھو محبت کسے کہتے ہیں اور محبت والے کون ہوتے ہیں۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت یہ حدیث آئی۔ تو حکم ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن اب کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے، کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے؟ میرے چاہنے والے بھی ذرا کھڑے ہو جائیں تو عشاق کھڑے ہو جائیں، عشاق کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تم میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مولا
اب دعویٰ کہاں تک تیری بارگاہ میں قبول ہے یہ نہیں، یہ تو تو ہی جانتا ہے، بات تو تیری محبت کی کرتے۔ فرمایا اچھا اگر میری محبت کرتے تھے مجھ سے تو پھر میرا حکم امر ہے، جہنم میں کود جاؤ، جاؤ جہنم میں۔ اب یہ محبت جو کرتے تھے تو کیا تھی؟ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے اللہ کے لیے، سجدہ ریزیاں کرتے تھے، یہی محبت کی علامتیں ہیں نا۔ بستر چھوڑتے تھے، مولا کے لیے جاگتے تھے، روزے رکھتے تھے، اس کی محبت میں تکلیفیں اٹھاتے تھے، اس کی محبت میں گالیاں کھاتے تھے، اس کی محبت میں ریاستیں کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، حتیٰ کہ جان لٹاتے تھے۔ جہاں وہ فرماتا تھا وہیں دوڑ جاتے تھے، جہاں سے روکتا تھا وہیں سے رک جاتے تھے۔ پوری زندگی اللہ کی محبت کے وقف کر دی تھی۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ جہنم کے لیے؟ ہیں بولیے نا۔ یہ سارا کچھ جو راتوں کو جاگ رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، ہم روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں ٹوٹی پوٹی، جہنم کے لیے کرتے ہیں؟ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے صلے میں جہنم میں جانا ہوگا، کوئی کرے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے بھئی جنت ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ عبادتیں چلو کوئی اس سے اونچی سوچ بھی رکھ لے گا، اس سے اونچی سوچ بھی رکھ لے گا، مگر جہنم کے لیے تو کوئی نہیں کرتا نا۔ اب قیامت کے دن محبت کرنے والوں سے کہا جائے گا ان کنتم احبائی، اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر چلے جاؤ جنت، فادخلوا جہنم میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقتحمون فیہا، محبت والے لوگ اپنے محبوب حقیقی کی زبان سے امر جہنم سن کر وجد میں آ جائیں گے اور خوشی سے رقص کرتے کرتے جہنم میں کود جائیں گے۔ مولا تو ہمارے جہنم میں جانے پر راضی ہے تو یہی جہنم جنت ہے۔ یقتحمون فیہا، چھلانگیں لگا دیں گے جہنم کی۔ مولا فرمائے گا ارے بتوں سے پیار کرنے والوں دیکھو، محبت اسے نہیں اس کو کہتے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں، مگر اس امر کی تعمیل کون کریں گے؟ محبت والے، نیری خشک عبادت والے نہیں۔ ہم تو خشکے ہیں، ہم تو خشکے، خشک عبادت، دین سے محبت کی چاشنی کو نکال رہے ہیں۔ محبت کی چاشنی خالی، جس عمل میں محبت کی چاشنی نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ کی قربت کا باعث نہیں ہوتا۔ وہاں محبت نہ ہوگی اور عبادت ہوگی تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مولا یہ ساری زندگی تیری عبادت کی، نمازیں پڑھی، یہی صلہ دینا تھا جہنم کا۔ یا کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا ابھی کود تو جاتے ہیں تو بتا یہ اسی میں ہی رہیں گے یا بعد میں نکالے گا بھی؟ چوری والے مجنون نا اسی طرح کہیں گے، چوری والے مجنون، اچھا مولا تیرا امر مانتے ہیں، کودتے تو ہیں، جاتے تو ہیں، انکار تو نہیں، پر اتنا اشارہ تو دے دے اسی میں ہی رہنا ہے یا بعد میں نکالنا بھی ہے تو نے؟ یہ خالی امتحان کروا رہا ہے یا حقیقت؟ اگر تو نیرا امتحان ہے تو کودتے ہیں، حقیقت ہے تو ہمارے حال میں مہربانی فرما۔ ہائے ہائے ہائے، یقتحمون فیہا، محبت کا سودا ہی الگ ہے۔ محبت والے کہاں دیکھتے ہیں کہ اسی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، بس محبوب کا امر ہے یہی امر ہے۔ تو فرشتے امر کو پا گئے تھے، سو یہ نہ دیکھا کہ کس کو سجدے کے لیے حکم ہو رہا ہے، سجدے میں گر گئے۔ شیطان عبادت گزار تو بڑا تھا مگر صاحب امر نہ تھا، صاحب دلیل تھا۔ الا ابلیس، اکڑ گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا شیطان سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ابلیس جب میں نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو میرے حکم کے باوجود کس شے نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک لیا؟ میرے حکم کے باوجود کیوں رک گیا؟ آگے وہ دلیل لا رہا ہے، وہ کہے گا مولا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تیرا امر اور حکم تو بجا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تھا، حکم بھی سنا اور تیرے فرشتوں کو سجدے میں گرتے بھی دیکھا، پر میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں تو خود آدم سے بہتر ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آدم سے
بہتر ہوں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو ہماری آنکھوں کے سامنے، کل کی تو بات ہے، کل کیا آج ہی کی بات، ہمارے سامنے اس کو مٹی سے بنایا. مٹی نیچے جاتی ہے، آگ. دلیل میں جو مشاہدہ تھا اس نے کیسے دیکھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ تو میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا، سو میں اس سے بہتر تھا، تو بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کرتا؟ وہ اپنی دلیل میں پڑ گیا. مشاہدہ کیا تھا اس نے، مشاہدہ کیا تھا، تو یہ مشاہدہ تو غلط نہیں تھا نا کہ یہ آگ سے بنا اور حضرت آدم مٹی سے بنے. واقعہ تو درست تھا، واقعہ تو، مشاہدہ بھی درست تھا، مگر نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی. نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی، چونکہ نتیجہ اپنی عقل کے تابع تھا، مولا کے امر کے تابع نہ تھا.